الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ساتھ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنا تھی۔ ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید بالخصوص کتاب ہدایت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، ایک ایسی پاکیزہ کتاب، ایک ایسی معزز کتاب کہ جس کتاب کو پڑھنے کے بارے میں، جس کتاب کو سمجھنے کے بارے میں اور جس کتاب پر عمل کرنے کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور مسلمان اس پر عمل کر کے کامیاب بھی ہوئے۔ صحابہ نے بخوبی مثالیں پیش کی اس پر عمل کرنے کی، اس پر عمل کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا۔ سر فہرست جو نام نکل کر آتے ہیں، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، و سیدنا عثمان بن عفان، و سیدنا علی المرتضی، و سیدنا حسن بن علی، و سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور بھی بہت سارے نام جنہیں ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں اس قلیل وقت میں اس بڑی بات کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں کہ الحمدللہ روزانہ ایک 10 یا 20 آیتوں کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے اپنے اس چینل کے ذریعے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بات ہم نے بہت پہلے آپ کے سامنے کہہ رکھی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید پر عمل کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری کام ہے۔ مومنوں کو بشارت دی گئی قرآن کے ذریعے۔ قرآن ہدی للناس ہے، شفاء للناس ہے۔ قرآن عرب میں کیوں اترا، کیسا اترا، اس کی پوری ہسٹری ہم نے جو ہے اپنے چینل پر پلے لسٹ کے اندر سیرت النبی کورس میں اپلوڈ کر دی ہے۔ ہم ان لوگوں تک قرآن مجید کو پہنچانا چاہتے ہیں جو دراصل پیاسے ہیں، جو پڑھنا نہیں جانتے، جو پڑھنا جانتے بھی ہے لیکن پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو ہم ان سے گزارش کریں گے روزانہ کی 2 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھیں روزانہ آدھا گھنٹہ سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پروردگار رب العالمین اللہ رب العزت آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو کہ مکی صورت ہے، آج اس کا ترجمہ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ سورۃ البقرہ پر بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت جن میں 7 آیتیں ہیں، جس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور آدھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آدھی صورت دعا پر مشتمل ہے۔ سورۃ الدعا بھی اسے کہتے ہیں۔ نہایت ہی زبردست اور بہت بہترین صورت ہے۔ شفاء للناس بھی ہے، یعنی شفا کے تعلق سے بھی سورۃ الفاتحہ کا وہ قصہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جس قبیلے میں ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ایک مجنون کے اوپر جب انہوں نے دم کیا تھا، پھونکا تھا، تب اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبیلے کے مجنون شخص کی جو مجنونیت تھی اسے اللہ نے ختم کر دی تھی۔ یہ ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ، اور آج بھی بارہا سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تاکہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے۔ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 1۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، خالص اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔
اب ان تینوں آیتوں میں زبردست قسم کی توحید بھی بیان کی گئی، اللہ کی صفتوں کو بھی بیان کیا گیا، اور آخر میں ایک عقیدے کو بھی درست کیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کوئی زندگی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا۔ بتایا گیا کہ نہیں، قیامت کے دن آنا ہے، اور قیامت کے دن کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو زمین آسمان کا پالنے والا ہے، جو انسانوں جناتوں کو پالنے والا ہے، جو ہر ایک کو بنانے والا ہے۔ وہ کریٹر ہے اور باقی سب یہ کریشن ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ کریٹر معاف کرتا ہے، بہت زیادہ معاف کرتا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور مالک یوم الدین کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ بھائی قیامت کا میدان لگے گا تو جمع ہونا ہے، اور وہی کریٹر حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اب آگے چل کر ایک بڑے عقیدے کی طرف بات چلی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی خصوصاً بہت سارے عقیدوں کو واضح کر دیتی ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی سے منتیں مانگنا، کسی سے مرادیں مانگنا، یہ سورۃ الفاتحہ کے خلاف ہو جائے گا۔ اب چھوڑ دیجئے کوئی مولوی کیا کہتا ہے، کوئی مفتی کیا کہتا ہے، کوئی قاری کیا کہتا ہے، کوئی علامہ کیا کہتا ہے، وہ سیکنڈری چیز ہے، وہ سیکنڈری بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے بس ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کا کریٹر، اس کا معبود، اس کا خالق اللہ ہے، اور اللہ ہی زمین و آسمان کے نظام کو چلا رہے ہیں، اللہ ہی شمس اور قمر کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ مسخر جو رات کو دن سے، دن کو رات سے نکالتا ہے وہ اللہ ہے۔ موجوں میں کشتیوں کو پار لگانے والا اللہ ہے۔ اب اللہ سے دعا مانگی جا رہی ایک سیدھے راستے کی طرف، اور سیدھا راستہ کون سا؟ جو نبیین کا ہے، صالحین کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، اور اسی طرح ان علماء کرام کا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی، خرچ کر دی، اور انہوں نے دنیا نہیں بنائی بلکہ آخرت بنائی۔ ان کے راستے کی اللہ تبارک و تعالی سے ہم جو ہے مدد مانگ رہے کہ اللہ ان کے راستے پر چلا، اے اللہ ان کے راستے پر چلا۔ اور آگے والی آیت جو ہے اس کو اور اچھی طرح ایکسپلین بھی کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھلا ہمیں سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ گمراہ ہوئے، جو لوگ گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جن قوموں پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ ایسے قوموں کا راستہ نہیں، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں، فرعونیت نہیں، حامانیت نہیں، اسی طرح قارونیت نہیں، اور نہ ہی وہ نافرمان لوگ جنہوں نے سرکشی میں، زناکاری میں، لوٹ میں، ڈکیت میں، چوری میں، کفر و شرک کی غلاظت میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو اللہ سے ہم کیا مانگ رہے؟ اے اللہ عافیت بھی دے، اے اللہ ان لوگوں کے راستے کی توفیق بھی دے جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام ہوا ہے صحابہ کرام پر، انعام ہوا ہے اہل بیت علیہم الرضوان پر، انعام ہوا ہے تابعین پر، تبع تابعین پر، انعام ہوا ہے صالحین پر، شہداؤں پر، انعام ہوا ہے ان علماء کرام پر، ان عوام پر انعام ہوا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور شرک اور کفر کی غلاظت سے باہر آئے ہوئے تھے۔ انعام ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے دین کو
پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی، یونیورسٹیز قائم کیے انہوں نے، اسلامک ریسرچ سینٹر انہوں نے بنائے، مدارس انہوں نے بنائے، اوقاف کی حفاظت کے لیے وہ محنت کرتے رہے۔ تو دراصل یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو ہے لیکن اسے سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلو، ان لوگوں کے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم بار بار ہر نماز میں ہر رکعت میں اسے پڑھتے ہیں، ہاں تو ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بھائی ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ فرض نماز ہوتی ہے تو ہم فرض نماز میں 2 رکعت میں شروع میں ابتدا میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورت بھی پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو چاروں رکعت کی پہلی رکعتوں میں، دوسری تیسری چوتھی میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام کے پیچھے مسئلہ الگ ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب مقتدی خود نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی، تو وہ چاروں رکعت میں چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بہت ہی زبردست سورت ہے۔ تو آج الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کو ہم نے بیان کیا، اور سورۃ الفاتحہ ہی پر آج کا اس ویڈیو جو ہے، آج کی اس ویڈیو کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ایک 2 رکوع آپ کے سامنے پیش کریں، احادیث کو بھی شامل کریں گے، ان واقعات کو بھی شامل کریں گے جو ان سے منسلک ہو، جڑے ہوئے ہو، منافقین، یہودی، نصارہ، وہ قومیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، انشاءاللہ العزیز ان قوموں کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کرتے رہیں گے۔ 20 سے 15 منٹ کی روزانہ کی تفسیر انشاءاللہ العزیز ہمارے اس یوٹیوب چینل سے اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ تمام دوستوں کا میں چینل پر خیر مقدم تو ویسے ہی کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو لازمی طور پر دیکھا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔